کہ جے ہارون علیہ السلام دی داڑھی مبارک اللہ دے نبی نے نا سبحان اللہ انہاں دی داڑھی مبارک آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ لینے اس گل تے کہ جس ویلے سارے بچے دی پوجا کرن لگ پے تو کتنے آئے میں تے گیا 40 دنوں واسطے گل کرن واہ تے تو کتنے آئے جس ویلے گمراہ ہوئے سارے داڑھی پکڑ لئی نا جی جی کہ آپ نے کیا کہ یا اخی لا تاخذ بلحیتی ولا براس سبحان اللہ میری داڑھی نہ پکڑے نہ میرے سر دے وال پکڑے کیوں انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ارکب قولی میں سمجھے سی کہ تسی آؤ گے تے میں سختی کر دیتی تسا کہنا تو پھٹ پا دیتی سبحان اللہ کوئی دنیا دا سیانا عالم ایسا نہیں دنیا تو گزریا جڑا کہ بے دیتی غلطی موسیٰ دی یا غلطی ہارون بے شک واہ واہ کیوں دلیل نہ گل کر رہے ٹھیک ہے تے آپ دی کوئی غلطی نہیں کوئی خطا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے اس واسطے کہ آپ سوال کر رہے ہیں سوال بھی تیری خطا ہوئے واہ واہ اعتراض ہوئے تے تو خطا ہوئے ٹھیک ہے سوال ہے نا یہ خطا نہیں ہے آپ دی شان دے لائق نہیں ہے کل اور سنیا دے بھی لائق نہیں کہ یہ جی گلاں کرن یا سنن واہ واہ بے شک یہ بہت دلائل نے میں پہلے عرض کر چکا سورہ نور دی روشنی وچ کسی وقت سن لینا یا موقع بنے گا مولانا شورا بن نادر نے میں کبھی ادھر آیا میں تو سورہ نور دی روشنی وچ دی پوری حوالہ دیاں گا کہ گل کرنی تے دور دی گل ہے جنہاں اللہ دے حبیب نال نسبت ہے انہاں دے بارے سوچنا بھی گناہ ہے واہ واہ گل کرنی زبان تے لیاونی تے دور دی گل ہے سوچنا بھی گناہ ہے قرآن سورہ نور دی روشنی میں میں تو اندر سکنا جی حافظ ہو تو سمجھ سکتے ہو موضوع بھی شروع کرتا لولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم اور اگے اللہ کی فرماتا ہے یہ بھی اللہ ہی فرمایا لیکن یہ مقولِ قول ہو گیا یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا یہ گھری ہوئی باتیں میرے حبیب کے گھر کے بارے میں نہ کرنا سبحان اللہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے کہ حبیب کے بارے میں بھی کوئی بات کرے بات کرنا تو دور کی بات ایسی بات سنو ہی نہیں سنو تو متوجہ ہی نہ ہو کیوں کہ ان کی حفاظت تو اللہ فرماتا سبحان اللہ اور جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے وہ بھی معصومہ نہیں ہے ایک یہ مغالطہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہو گیا ہے ہو سکتا اور بات ہے ہو گیا اور بات ہے یہاں ہی تو ٹھوکریں لگتی ہیں لوگوں کو اس لیے میں دستہ یہ گزارش کرتا ہوں اہل بیت پاک کی اتنی عزت ہے اور خاص طور پر سیدہ خاتون جنت پاک کی اتنی عزت ہے کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ کی عزت میری عزت واہ واہ اور فاطمہ کے بارے میں اگر کوئی بار بات کرے گا اس نے مجھ سے من سب فاطمہ تھا فقط سبنی اگر کوئی نازیبہ بات کرے گا ان کے بارے میں تو اس نے میری توہین کی ہے محمد رسول اللہ کی اور من سب علی فقط سبنی جس نے علی کے بارے میں کوئی گندی بات کہہ دی اس نے علی کو برا نہیں کہا محمد کو برا کہا کیوں یہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں اس لیے کہ حضور میں کیسے کوئی بات کر سکتا ہے جس کو پہلے دن رب نے کسی اور کو سکھانے پڑھانے نہیں دیا کیونکہ حضور پر بات آئے گی تو رب پر آئے گی سکھایا پڑھایا سب کچھ خود اب آئے گی نا بات حضور فرماتے ہیں علی نے بھی کسی سے نہیں پڑھا محمد استاد ہے تو چھوٹے سا تھا تو میرے ساتھ اور جو مثالیں لی آپ نے کہ کیسے میرے ساتھ رہتا تھا میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت جو مثالیں بیان فرمائیں کہ علی کی میرے ساتھ بچپن سے کیسی نسبت ہے تو دیکھو یہ شان ان
کہ اللہ اور اللہ کے رسول ولیوں کے بادشاہ فرما دیے. یہ حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، سیدہ خاتون جنت پاک کے شوہر ہیں، اور اللہ کے حبیب ان کی شان یہ عطا فرما رہے ہیں کہ مومنو تمہارا اللہ والی ہے اور مولا ہے، اس مولا کے حکم سے محمد بھی تمہارا مولا ہے، اور اے مومنو جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کی کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، میں جو بندہ شوق لے کے میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ. اور مولا کا لفظ جو ہوتا ہے نا کئی معنی، لوگ کہتے ہیں یہ معنی ہے وہ معنی، میں نے کہا جو بھی معنی ہے. ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ فرماتا ہے ایک ہوتا ہے مولا، لبئس المولا ولبئس العشیر. یہ کس کو کہا اللہ نے؟ یہ اللہ نے فرمایا کفار سے کہ جن کو تم مولا بنائے پھرتے ہو نا وہ برے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، اور جنہیں محمد رسول اللہ تمہارا مولا بنا رہے ہیں وہ اچھوں کے مولا ہیں. واہ 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 وہ اچھے ہیں، اچھوں کے مولا ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کے بارے میں یا اہل سنت کو یہ کہہ دینا کہ آپ اگر صرف مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو تو آپ تو پھر مسئلہ اہل سنت سے نکل جاؤ گے. میں ان صاحبزادوں سے کہتا ہوں، یہ چشتی صابری ہیں نا، واہ واہ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنا شجرہ نکال کے دکھاؤ، شجرہ طریقت نکال کے دکھاؤ. واہ 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 واہ. چشتی نظامیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا شجرہ دکھاؤ، سوروردیوں سے کہتا ہوں اپنا شجرہ دکھاؤ، نقشبندیوں سے کہتا ہوں شجرہ دکھاؤ. نقشبندیوں کو سمجھتے شاید وہ نہیں مرید حضرت علی کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی امام جعفر صادق نقشبندیوں کو چھوڑ کے سارے سب کبھی ہیں، واہ واہ واہ. تو وہ تو علی کا پوتا ہے. واہ تو جب اس کے بنا تمہیں اللہ کی ولایت کی طرف راستہ نہیں ملتا تو علی کے بغیر کس طرح ملتا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر امام جعفر صادق کے نواز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت مقال العرفاء میں یہ فتاوی رضویہ میں یہ رسالہ موجود ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ جعفر صادق پیر ہیں سب ولیوں کے، تو نانے کا فیض دیتے ہیں اور دادے کا روک کے رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. صدقے جواب اس قسم کے ہیں. یہ تو اللہ سے پتہ نہیں کون سے بنا لیے انہوں. اللہ سے اس طرح کے فرمایا جب جعفر صادق تمہارے مرشد ہیں، جو سوروردی بزرگ ہیں ان کے بھی مرشد ہیں، چشتی بزرگوں کے بھی وہ مرشد ہیں، نقشبندیوں کے بھی، قادریوں کے بھی، تو فرمایا وہ کون ہیں؟ امام محمد باقر کا بیٹا ہے، امام زین العابدین کے پوتا ہے، امام حسین عالی مقام کے پڑپوتے ہیں، مولا علی شیر خدا کے بیٹے کے پڑپوتے ہیں. تو فرمایا تمہیں کس نے یہ علیحدہ کر کے بتا دیا کہ صرف نانے کا فیض دیتے ہیں دادے کا نہیں دیتے؟ کملیا ولایت تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بعد نبوت ولایت کائنات میں کوئی ولی نہیں بنا جس کے کاندھے پر علی کی مہر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ امتوں میں سبحان اللہ. ہاں یہ حضرت مجدد الفسانی واضح فرما رہے ہیں پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں ہوا کہ جس پر مور مولا علی مرتضیٰ شیر شہنشاہ ولایت تک کہا جاتا ہے. واہ واہ یہ ہے واہ. مولا کا معنی. اس لیے اہل بیت اطہار ہماری جان ہے، بلکہ جانان جان، واہ واہ واہ. جان کی بھی جان ہے. اور اصحاب رسول کریم عملی طور پر میں کیا بتاؤں آپ کو، اب میں سپیکر پر بیٹھا ہوں بتا نہیں سکتا. اس وقت بھی آدھے پنجاب میں میں نہیں جا سکتا. اور کب سے؟ 2-4 سال سے نہیں، پچھلے 30 سال سے 30 سال سے. ہاں ایسے گھر بیٹھ کے باتیں کرنا، اندازے کرنا غلط بات. ہر میدان میں اتنے سے تھے، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی. تو یہ آپ کے علاقے میں ابھی پوری نشاندہی نہیں کرتا، لیکن آپ پوچھ لینا ان دوستوں سے. ایک جھنڈا لگا ہوا تھا اس گھر میں، نمبردار کا گھر تھا. تو میرے بزرگ حیات تھے، مجھے فرمایا بیٹا
میں نے کہا جی کوئی تجربہ نہیں اس فرقے سے کبھی بات نہیں. فرمایا تجربے کا کیا مطلب؟ واہ قرآن حدیث آپ کے پاس ہے, اللہ کی مدد آئے گی, جن کی بات کرتے ہیں وہ بات کریں. ہم گئے اللہ کے فضل و کرم سے اور نکلے. اس وقت وہ علم جیسے لگایا تو سبز لگایا, انہوں نے خضرہ شریف والا صاحب, اور ابھی تک لگا ہوا, بڑے عزت والا گھرانہ ہے, ابھی بھی لگا ہوا. ٹھیک ہے, تو ایک ماحول ہے. دیکھو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی معصوم ہے معذاللہ کہ ہمیں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو سچا مرشد سے محبت کرنے والا ہے, مرشد ہو صحیح اس کا دل سے مانگتا ہو اس کو, اللہ اسے گمراہی سے بچا دے. اللہ فرماتا ہے من یضلل اللہ, یہ قرآن ہے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اگر تمہیں گمراہ کرنا ہوتا تو نہ میں ولی سے تمہیں ملنے دیتا نہ مرشد سے ملتا. مرشد ملائے اس لیے کہ تیرا پیر کبھی تھڑکے نہیں اور بٹکے نہیں. سبحان اللہ. تو خدا کے بندو ایک طریقہ ہے, آپ جڑے رہیں گے, تعلق ہوگا اور ہادی ہوگا, مرشد ہوگا, آپ کو ضرور بتائے گا کہ دیکھو یہ توازن. سبحان اللہ. کنڈے خراب بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن کنڈا جو ہوتا ہے توازن اس کا قائم کرنے کے لیے الگ سے ایک معیار ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سنہرا کو کنڈا جو جہاں ٹھیک ہوتا ہے, میرے ابا جی رحمۃ اللہ مرید تھا جو کوئی روڈ آئی والا, وہاں پہ اس کا سنہرا کو جو کنڈے ہوتے ہیں نا اس کا توازن کرتے تھے. میں نے کہا واہ جی تو کمال ہی کری جانا جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام مشکل ہوتا ہے لیکن ادب سے محبت سے اللہ کے دعا کرتے ہوئے جب آگے کو بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیڑے پار کرتا ہے. اس پاک شہنشاہ بغداد کا وعدہ ہے, میرا مرید ہے, میں کبھی بھی اس کو بیچ رستے کے اس کو بھٹکنے نہیں دیتا. غوث پاک کا نام لینے, مرشد پاک ہے ہمارا, اللہ کے فضل, مجدد پاک ہمارے مرشد ہے, غریب نواز ہمارے مرشد ہے. ٹھیک ہے, اور حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا ہمارے مرشد. ماشاءاللہ. ٹھیک, بڑی سود کے دل سے تو کسی نے تہمت لگا دی, عورت تھی تو مینار پہ چڑھا دیا کہ اس سے گراتے تھے نیچے. تو بڑی مشہور بات ہے آپ کی. پچھلے دنوں بخارا لوگ گئے تھے, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہاں بھی یہ بات جانتے ہیں, ان کا جانتے. آپ نے اپنے اس مرید پہ جس پر عورت تھی تہمت لگی اور مینارے سے پھینکا, آپ نے اس کو سنبھالا. تب اس نے کہا مرشد آپ تو بہت دور ہے, میں دوسرے ملک میں آ گئی. فرمایا تو مینارے سے آ گئی, میں بخارے سے آ گئی. تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم, اس لیے کہ تیرے رشتہ تعلق روح کا ہے, اور جن کا روح کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ولی مدد کے لیے, اور ولیوں کا شہنشاہ ہے مولا علی شیر خدا. دوسرے ولی ہیں وہ مولا ہیں, مولا ہیں. اب اس پہ اڑ جائیں گے ہمارے مولا کی کیا معنی ہوتے ہیں, فلاں یہ منع کرتے ہیں. میں نے کہا مولا کا معنی بھی کسی سے نہیں پوچھتے, جو حضور نے فرمایا وہ مولا کا معنی. حضور فرماتے ہیں مومنوں میں